اب دیکھیے دنیا میں ایک صاحب ہے جن کا جو کام اور نام ہے وہ دنیا کی پوری ہیومن پوٹینشل کو جاننے کی جو پوری ہسٹری ہے، ہیومن پوٹینشل کو جاننے کی پوری ہسٹری ہے، ریکارڈڈ ہسٹری. مثلا دنیا کا پرانا ترین نام ہے سوکریٹیز کا. سوکریٹیز یہ ورڈ بولتا ہے کہ دنیا میں ریئر میس ہے. وہ کہتا ہے ریئر، ڈھونڈو گے کہاں تو ملکو ملکو. وہ کہتے ہیں جو نایاب ہے نا، نایاب جو ہیں وہ ریئر میس ہے. وہ کہتا ہے، سوکریٹیز کہتا ہے یہ 1 اور 2% ہے. کتنے ہیں جی؟ 1 اور 2% ہے. آج دنیا کہتی ہے یہ اس سے بھی تھوڑے ہیں. یہ کتنے ہیں؟ ہیومن پوٹینشل کی تھیوریز کیا کہتی ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. دنیا کے نایاب لوگ، یونیک، جو دنیا میں آتے ہیں تو فرق پڑتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں تو آواز نہیں آئی، دنیا کو فرق پڑتا ہے. کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. میں ایک جملہ لٹریچر کا کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ میں سے کسی نے مختار مسعود صاحب کو پڑھا ہے؟ آواز دوست. آواز دوست جب انہوں نے لکھی تھی تو پاکستان کی آبادی جو تھی وہ اس وقت تھی 16 کروڑ. مختار مسعود صاحب نے آواز دوست میں ایک جملہ لکھا ہے اس ہیومن پوٹینشل کو سمجھنے کے لیے، اور طنز بھی ہے اس جملے میں، ترشی بھی ہے، ایک کھٹا پن ہے، چبن ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مردم شماری کی جائے، اگر مردم شماری کی جائے تو ہم 16 کروڑ ہیں، اور اگر مردم شناسی کی جائے تو ہم 16 بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. میں ان کے اس جملے کو مستعار لے رہا ہوں اور بدل رہا ہوں. مردم شماری کی جائے تو ہم 25 کروڑ ہیں، مردم شناسی کی جائے تو 25 بھی کم ملیں گے. یہ آج کے لیے. تو ریئر میس ہیومن پوٹینشل میں قابل وہ لوگ جن کا انفلوئنس ہے، اس پہ آج تک جتنا ڈھونڈا گیا ہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. ایک صاحب ہیں جنہوں نے لیٹسٹ کام کیا. میں آپ کو، اچھا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑے جنہوں نے میٹرک میں بھی سائنس پڑھی ہے کم از کم. او گڈ. میں صبح بھی کہہ رہا تھا واہ میں ایک بڑا کمال ہے. میں نے صبح سر ناشتے کی نا پی ایف میں فوٹو کھینچی. مجھے عادت ہے کہ میں کہیں جاؤں تو میں صبح میں مارننگ کی ایک پکچر اچھی سی کتاب کے ساتھ ناشتے کے ساتھ کھینچتا ہوں. تو میں نے پی ایف کا جو یہ ہے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اور ساتھ چائے کا کپ اور ایک پکچر کھینچی. تو نیچے کسی شاعر نے لکھا ہوا تھا کہ واہ کا یہ بڑا فائدہ ہے، آپ نے شعر کہا ہو کہ نہ کہا ہو، لوگ کہتے ہیں واہ. تو واہ کینٹ میں رہنے والوں کے لیے واہ ہے. اچھا اب میٹرک میں جب آپ نے سائنس پڑھی تھی تو سائنس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ پہلے ایک سپوزیشن ہوتی ہے، پھر اس سپوزیشن پہ سپوز پہ ایک پورا تھیسس بلٹ ہوتا ہے، پھر اس تھیسس پہ کیا ہوتا ہے جی؟ تھیسس کے بعد اگلا درجہ کیا آتا ہے؟ کچھ ریسرچ ہوتی ہے، کچھ کام ہوتا ہے، اور فائنلی جہاں پہنچتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فائنلی جس چیز پہ پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں قانون. ٹھیک ہے جی. جب پہلا سیب گرا تو نیوٹن کو لگا، یہ پہلی ازمپشن تھی کہ کوئی چیز ہے جو کھینچتی ہے. کیا سیب پہلے گر رہے تھے؟ کیا دنیا میں سیب نیوٹن سے پہلے گر رہے تھے؟ لیکن نیوٹن کی آنکھ نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کچھ ہے جو زمین کی طرف کھینچتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فورس ہے. یہ سپوزیشن پہ ریسرچ کرتے کرتے اس نے کہا ایک چیز ہے جس کا نام ہے، ایک طاقت ہے جس کا نام ہے گریوٹی. گریوٹی آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور نیوٹن کا نام دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں دنیا پہ جو انفلوئنس پڑا ہے، دنیا کی تہذیب پہ جس دماغ کی وجہ سے اثر پڑا ہے، وہ کتاب کا نام تو میں نہیں ابھی کوٹ کر رہا، لیکن اس کا دنیا میں دوسرا نام ہے، دنیا کے تہذیبی ارتقاء میں دوسرا نام نیوٹن کا ہے ابھی تک. یہ ریسرچ جو اویلیبل ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. سو نیوٹن کی اتنی سی بات، ایک assumption، ریسرچ، اور فائنلی کنکلوڈ there is a law that ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے زمین کے مرکز کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، یہ گریوٹی بن گئی. میں جو آپ کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں ہیومن پوٹینشل پہ، پرانی چیزیں تھی assumptions. آج سے 70-80 سال پہلے جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ assumptions تھی. وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ ریسرچ ہونا شروع ہو گئی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈیل کارنگی سے کون کون واقف ہے؟ گڈ، کچھ لوگ واقف. ڈیل کارنگی کی کتابیں کیا تھی؟ ہاؤ ٹو ونز فرینڈز، ٹھیک ہے جی، اسٹاپ ورنگ اسٹارٹ لیونگ. یہ سب کے سب ایک اندازے تھے. لیڈرشپ کے اوپر تھی لیڈرنگ می. ایک اندازے تھے کہ ایسے کر کے ہونا تو بندہ لیڈر ہوتا ہے، لیڈ کرتا ہے. آج کی جو ماڈرن ریسرچ ہے نا، وہ ذرا سن لیجئے گا وہ کیا ہے.
ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں ریسرچ ہو رہی ہے, اور اینجلا ڈکورتھ جا کے, ایک سائکیٹرسٹ جا کے ریسرچ کرتی ہے, ریسرچ مکمل ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک پیرامڈ ہے, دنیا کے لوگوں میں پیرامڈ ہے. وہ پیرامڈ کی پیک پہ پہنچنے والوں میں ایک خوبی ہوتی ہے, اور اس خوبی کا نام اینجلا ڈکورتھ رکھ رہی ہے گرٹ. گریڈ از اے نیگیٹو ٹرم. گریڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ لالچ. اس کا پازیٹیو ورژن کیا ہے؟ از گرٹ, سم تھنگ یو پرسیو فار اے لانگ ٹائم, ہیونگ اسٹیمنا, انتھک محنت کا اسٹیمنا, خواب دیکھنا اور منزل کو پانے تک نہ تھکنے والے اسٹیمنے کا نام ہے گرٹ. اتنی موٹی کتاب ہے لیکن ریسرچ کے ساتھ ہے. اسی طرح ہیومن پوٹینشیل پہ جو پرانی باتیں تھیں, جو سوکریٹس کی تھیں, اور جو مختار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں, اور بڑے بڑے دنیا کے کہہ لیجئے برینز نے کہیں. اور میں کل تلسی داس کا شعر پڑھ رہا تھا, وہ شعر جو تھا وہ بڑا کمال تھا. وہ کہتا ہے تلسی باہیں اصیل کی اگر چھو جائیں, اگر جو اصیل ہے اس کے ساتھ کوئی ان ٹچ رابطے میں ہے, تو کنکلوژن یہ ہوگا, اصیل کہے گا اپنے بچوں کو کہ میں چلا بھی جاؤں گا, اس کا دھیان کرنا. خودداری پہ شعر ہے. جو کمال کا انسان ہے, اصلی بندہ ہے, نسلی بندہ ہے, وہ احسان کو اتارتے اتارتے اپنی نسلوں کو کہے گا اتارتے رہنا, کیونکہ کسی نے میرے پہ. یہ ہیومن پوٹینشیل کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 400 سال پرانا شاعر تلسی داس یہ لکھ رہا ہے کہ اصلی جو ہے اس کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ نسلوں کو بتا کے جائے گا تمہارے باپ پہ کسی نے احسان کیا تھا, اس کو اتارنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. یہ فلسفے ہیں. میں سائنس کی بات کرنے لگا ہوں. دنیا میں آج سے چند سال پہلے ایک سائکیٹرسٹ, امریکن سائکیٹرسٹ آتا ہے, اور اس کا نام ہے ڈیوڈ ہاکنز. عتیق صاحب آپ نے نام کیوں لکھنا ہے؟ آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے. ڈیوڈ ہاکنز جو ہے یہ دنیا کا سب سے فائنسٹ سائکیٹرسٹ اور ایک اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہے, جس نے کام کیا کیا, ذرا فگر لکھیے گا کتنی ہے, 2.5 لاکھ بندوں پہ ریسرچ کی. کتنوں پہ؟ یہ 2.5 لاکھ بندوں پہ ریسرچ ہمارے پاکستان والا ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں ہے. ہمارا پاکستان والا ایم فل پی ایچ ڈی کہاں پہنچا ہے؟ فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن, لاہور میں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آج کل بھی, تھیسس ہم سے بنوائیں, تھیسس ہم سے بنوائیں, ٹھیک ہے جی. یہ وہ والا ایم فل تھیسس نہیں ہے, یہ وہ والی پی ایچ ڈی نہیں ہے. 2023 کا ریکارڈ پاکستان کا سٹارٹ اپ کی ریسرچ ہے. پاکستان میں 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار ہے. یہ وہ والی ریسرچ نہیں ہے. یہ امریکہ کے ایک سائکیٹرسٹ کی, جس کا نام ڈیوڈ ہاکنز ہے. ڈیوڈ ہاکنز 2.5 لاکھ بندوں پہ ریسرچ کرتا ہے. کتنوں پہ کرتا ہے؟ اور ریسرچ کرنے کا بعد بتاتا ہے کہ جو انسان کا کانشیس ہے, ہمارا جو کانشیس ہے, جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں, ہم کیوں انسان ہیں بتائیں؟ تو 8.7 ملین مخلوقات کے پاس ایک چیز نہیں ہے. کسی دنیا کے شیر کو, کسی لگڑ بگڑ کو, کسی ہرن کو اللہ نے نہیں کہا تم نے شراب نہیں پینی. کیوں نہیں کہا؟ ان کے پاس شعور ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو وہ ڈیمیج نہیں ہوگا. ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے کہا ہے تم نے غصہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ جب تم کرو گے ریئیکٹیو سٹیٹ میں ہوگے, پرویکٹیو نہیں, ریئیکٹیو سٹیٹ میں ہوگے, تو ایک چیز تو کوئی نہیں ہوگی تمہارے پاس, اور وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ پاکستان بنا تھا نا, تو اس وقت 1 لاکھ روپے کی کیا ورتھ تھی؟ کون سا بتا سکتے ہیں؟ اندازہ کوئی ہو؟ اس وقت 1 لاکھ روپے کی ورتھ کیا ہوگی؟ 1 لاکھ روپے اب پاکستان 1947 14 اگست جب بنا ہے تو 1 لاکھ روپے کی ورتھ کیا تھی؟ آج کا کیا ہوگا؟ کو بلین ہوگا. سٹیٹ نے, پاکستان حکومت نے 1 بلین سمجھ لیں آج کا مختص کیا صرف اقبالیات کے لیے. آج وہ اقبال نصاب میں نہیں ہے. ملک بنا تھا تو بجٹ تھا اس چیز کے لیے کہ اقبال کی فکر کو فروغ دینا ہے. اس اقبال کی زندگی کا واقعہ بتاؤں. مارفین کا پتہ ہے آپ کو؟ انجیکشن ہوتا ہے, کاہے کا ہوتا ہے؟ اٹس اے پین کلر. لیکن پین کلر ہونے کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے ایک چیز کو آپ میں سے نکال دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اس کا نام کیا ہے؟ ایک بہن کی آواز ہے, انگزائٹی. جب مائنڈ ہی نہیں ہوگا تو کون سی انگزائٹی ہوگی؟ اقبال کی زندگی پہ لکھی جانے والی کتابیں بتاتی ہیں کہ مارفین ایجاد ہو چکا تھا,
اور ڈاکٹر نے ریکویسٹ کی کہ اف یو پرمٹ تو ہم آپ کو لگا دیں انجیکشن. اقبال سیڈ سوری, نہیں لگوایا. مجھے اس کا جواب مل گیا کیوں نہیں لگوایا. اقبال کے اقبال ہونے کی وجہ یہ شعور کلمہ پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کانشیس ہی نہیں اگر ہوگا تو اتنا بڑا عاشق رسول کلمہ کیسے پڑھے گا. خدا نہ خواستہ ایک بچہ پیدا ہوتا اور ٹائملی اتنی آکسیجن دنیا میں آنے کے بعد نہیں ملتی اور وہ روتا نہیں ہے نا جی. ایمبریولوجی جاننے والے تھوڑا بہت جانتے ہیں تو کہتے ہیں برین ویجیٹیبل ہو گیا. برین کا کون سا پارٹ ویجیٹیبل ہوا ہے؟ باڈی تو ہے. کانشیس ڈیڈ ہوا ہے. کانشیس ڈیڈ ہوا ہے. آپ کے کانشیس, لاہور میں ایک جگہ اس کا نام ہے جامعہ اشرفیہ. جامعہ اشرفیہ کے جو ہیڈ تھے نا آج سے کئی سال پہلے, ان کی ٹانگ کا آپریشن تھا اور اس سرجری میں ٹانگ کٹنی تھی. جب وہ سرجری ہونے لگی نا, بڑا مشہور واقعہ, تو ان کو بتایا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا یار میرے چہرے پہ کپڑا دے دو, میرے ہاتھ میں تسبیح دے دو, ٹانگ کاٹ دو, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل ہوں جس نے مجھے بنایا. اور ڈاکٹرز نے بتایا ٹانگ کٹ گئی, اف کی آواز نہیں آئی. اف کی آواز نہیں آئی. ہم نے واقعہ اس دفعہ تو لائیو بیٹھ کے سنا. ان کے جو پوتے ہیں, کیونکہ میری اس ساری فیملی سے بڑی محبت ہے, تو وہ حافظ زبیر صاحب سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے حج پہ, مینا کے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. واقعہ ہم نے دوبارہ سنا اور روئے کہ یار کیا عشق ہوگا اللہ کے ساتھ کہ ٹانگ کٹے. آپ کو سوئی لگے نا تو اوئی ہوتا ہے, سوئی اینڈ اوئی. ٹانگ کٹے اور کوئی بندہ کہ میں کانشیس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, میں کانشیس کو رب کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ کا دین کہتا ہے کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ. آج جواب مل گیا آپ کو, کیوں نہ جاؤ. قریب بھی جاؤ گے تو ایک چیز ہائی جیک ہو جائے گی, اور اس ایک چیز کا نام کیا ہے؟ کانشیس, شعور. آپ کے ہیومن ہونے کی صرف ایک وجہ ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا اگر نہیں ہے, اگر یہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کانشیس نہیں ہے تو تم اسفل سافلین ہو. تم کیا ہو؟ تم اتنے گر گئے ہو کہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہو. ایور آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی جانور نے اپنے بچے کھانے شروع کر دیے؟ ایکسپٹ آف 2 اسپیشیز دنیا میں ابھی تک ہیں جو اپنا بچہ کھا جاتی ہیں. ایک بچہ کھاتی ہے, خامند کھا جاتی ہے. ایک سانپ سپنی اپنے انڈے کھا جاتی ہے, اپنے بچے کھا جاتی ہے. کہتے ہیں اے ماں نہیں, یہ سپنی ہے, کہا جاتا ہے نا جی. تو سانپ اور دوسرا اسکارپیو کی 1206 قسموں میں سے ایک قسم ہے صرف. وہ جیسے ہی کنسیو کرتی ہے نا اور برتھ ہوتی ہے, وہ فوراً اپنے خامند کو کھا جاتی ہے. تو تے جانا, ان تیرا کوئی کام نہیں ہے. بیکاز اس کو فرٹائل اور میچور کرنے کے لیے جو پروٹین چاہیے وہ اسے کہیں سے نہیں ملتی. تو 1206 میں سے ایک اسپیشی ایسی ہے جو کس کو کھا جاتی ہے. اب گزارش ذرا سنیے گا, ابھی تک میں نے صرف جو تھیسس بلڈ کیا وہ ایک بلڈ کیا ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ہیو از دی کانشیس. انسان کے انسان ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بولیں؟ کانشیس. مائنس کانشیس کیا ہے بولیں؟ ایور یو تھنک, پلیز اپنا موڈ خراب نہ کیجیے گا میری باتیں سن کے. کیا سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی شخص 100 بچوں کو تیزاب میں ڈال کے گھول کے اس کے بعد ان کو گٹر میں بہا دے؟ ہوا ہے نا واقعہ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سول سرونٹ جس کی CSS کرنے کے بعد پوزیشن دوسری آئے, وہ پولیس سروس میں جائے اور پھر بعد میں اس کے ایک دوست سے اس کی لڑائی ہو, وہ دوست کو گھر بلائے, اس کو بے ہوش کرے, بے ہوش کرنے کے بعد اس کو تیزاب کے ڈرم میں ڈالے, پھر ڈیزالو کرے, پھر ایک شوربہ بن جائے, اس کو وہ گٹر میں ڈالے اور پانی کا ٹینکر منگا کے گٹروں میں بہا دے اور جنازے پڑھنے والوں کو سامنے بندہ نہ نظر آئے. 4 سال پہلے کا واقعہ. SSP صاحب اس وقت لاہور کی جیل میں, کوٹ لکھپت, اور میں دونوں کو ملا ہوں. ایک علیحدہ کہاں, انسان نیچے گرتا ہے جب
فیصلہ آباد چند دن پہلے کا واقعہ، باپ باہر نکلے، ویڈیو سامنے سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے، لت پت خون سے، تینوں بچوں کے گلے کاٹے، باہر آ گئے. یہ کیا، آپ ایک گاڑی لیتے ہیں، میں نام معافی سے نکل گیا، اس کا مینیجر کا 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. بیوی کی سیپریشن ہو گئی ہے، روز بچوں کے ساتھ ویڈیو کال دکھاتی ہے، تنگ آتی ہے، بچوں کو کاٹ کے ٹب میں ڈالتی ہے، ویڈیو کال کرتی ہے، یہ تمہارے بچے. ہیومن نیچے گرتا ہے. زینب کیس دیکھ لیں، میں اب مزید نہیں آپ کا دل دکھانا چاہتا. شعور ختم ہوتا ہے تو جو جانور ہے نا وہ شرمندہ ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہیومن کیا ہے؟ ہیومن کی پازیٹیو سائیڈ یہ ہے، دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں. غالب کہتا ہے میں دامن نچوڑوں نا، جو میں نے آہو گریا کیا ہے، تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں رویا ہوں، اگر میں فقط وہ دیکھیے نا، کوئی ویٹ ہو، سمجھانے کے لیے کہ ویٹ اگر گیلا ہے تو کوئی کہے گا پتہ نہیں شراب گری ہے کیوں ویٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں دامن نچوڑوں نا باہر آ کے تو فرشتے وضو کریں اس پانی سے کہ میں رویا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. یہ پوٹینشل ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ وہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پوٹینشل کیا ہے؟ کبھی آپ دیکھیے گا مووی دی ایڈجسٹمنٹ بیورو، آپ کو اقبال کی شعر کی تب سمجھ آئے گی. اس کے اینڈ پہ جملہ بولتا ہے، وہ اس میں گاڈ کو چیئرمین کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چیئرمین کے سامنے جب کوئی آتا ہے نا، کوئی ایسا ہوتا ہے، اس سے وہ پلان پوچھتا ہے، تم بتاؤ کرنا کیا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ ہاتھ بن جاتا ہے مومن کا، نگاہ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے. یہ ہے پیک پوٹینشل. ایکسٹریم نیگیٹو میں بتا چکا ہوں آپ، لیکن اس پیک کی وجہ کیا ہے؟ شعور. شعور دنیا کا سب سے بڑا گفٹ ہے. شعور نہیں ہے تو شعور کرتا کیا ہے؟ شعور آپ کو پہچان دیتا ہے اچھے اور برے کی. شعور کی حالتیں ہیں. ڈیوڈ ہاکنز نے کہا کہ شعور جو ہے نا، 2.5 لاکھ بندوں کا پیپر لینے کے بعد، ٹیسٹ لینے کے بعد، اسیسمنٹ لینے کے بعد اس نے ایک چیز بتائی، ان کی ایموشنل گروتھ، ان کی مینٹل گروتھ، ان کے کانشیس کے لیول، ایون موٹرز کو انہوں نے ڈیجیٹلی ٹیسٹ کیا. جگہ جگہ جیسے ہم سر پہ لگاتے ہیں نا EEG کرنے کے لیے، انہوں نے باڈی پہ بھی لگایا کہ کانشیس کی حالتوں میں باڈی کا بیہیویئر کیا ہے. تو ڈیوڈ ہاکنز نے 2.5 لاکھ بندوں پہ ٹیسٹ کرنے کے بعد بتایا جو کانشیس ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے کتنے درجے ہیں؟ 0 سے لے کر، اور ٹوٹل جو درجے ہیں وہ 16 ہیں. کتنے ہیں؟ 16 درجے ہیں. اور وہ 16 درجوں میں ذرا سنیے گا، جو سب سے نیچے کا درجہ ہے کانشیس کی بدترین حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ 20 حالت ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ شیم ہوتا ہے. 30 کے لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ بلیم ہوتا ہے. بلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود نہیں مان رہے میں غلط ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ساری دنیا غلط ہے. ایک میرے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے عرفان الحق صاحب. ایک دفعہ میں نے عرفان صاحب سے پوچھا کہ عرفان صاحب درویش کی نشانی کیا ہے، اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کے پاس الزام، احتجاج اور نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. یہی سوال کبھی پوچھا گیا بانو آپا سے. انہوں نے کہا جی اللہ والا ہے نا، وہ چبھنے والے کونے، سمجھا رہا ہوں، چبھنے والے کونے ملائم کر لیتا ہے. یعنی جو چیزیں اس کی دوسروں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اس کو کیا کر لیتا ہے؟ اس کے پاس بلیم نہیں ہوتا. نیکسٹ لیول کانشیس کا کیا ہے؟ 50 کے لیول پہ ترس ہے. کس پہ ترس ہے بتائیے؟ خود پہ ترس ہے. آپ کو کامن نہیں ملتا کہ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے جی میں بڑا مظلوم ہوں. میرے ایک بڑے بڈی ہیں، بڑے پیارے، عمر ریاض میں، ان کے دفتر بیٹھا، وہ SSP ایڈمن تھے لاہور کے. ان کے دفتر بیٹھا تو وہ انکوائریز لگی تھی، آفیسرز کے پاس جونیئرز کی انکوائری لگتی ہیں. ایک سب انسپیکٹر کی انکوائری لگی تھی. وہ اندر آیا، اس نے آگے شرم کیا، تو انہوں نے کہا تم کدھر تھے 15 دن؟ تو وہ رونے لگا، کہتا سر میں یتیم ہوں، مجھے معاف کر دیں. اس نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا سر میری 43 ایج ہے. کہتا تم یتیم کب ہوئے؟ کہتا پچھلے سال یتیم ہوا. تو میرے اس دوست نے کہا میں چھوٹا سا تھا تب یتیم ہوا، میرے ماموں نے پالا، اور پھر میں نے جب کمپٹیشن ایگزامز دیا تو ٹائی میں نے ادھار لی تھی، اور جب رزلٹ آیا تھا تو میرا ٹاپ تھا. تو گزارش یہ ہے، ایسا ممکن ہے آپ سے زیادہ کو مظلوم ہو لیکن مظلوم محسوس نہ کرے، اور ایسا ممکن ہے آپ چنگے پلے ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں، ہٹے کٹے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں بیکاریوں کی لائنیں لگ گئی ہیں. یہ بچے نہیں ہوتے گولڈن سے لباس پہن کے ایسے اسٹیچو کھڑے ہیں. پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ریسرچ کسی نے شیئر کی، ان کی ایوریج انکم نکالی ہے، وہ نکلی ہے 2,80,000 منتھلی. چھڑ دیو پڑھانا، چھڑ دیو نوکریاں، اسٹیچو بن جو 2,80,000 مہینہ. صرف کھڑے ہونا ہے آپ نے، خود ہی ترس آ جائے گا لوگوں کو. اس بچے پہ خود ہی ترس آ جاتا ہے.
सेल्फ पिटी की बीमारी पे 50 है कॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट लेवल इजली ग्रीफ का लेवल है 75 पे, 75 पे गम खड़ा है। बाज औकात हमारे माइंड की ट्रांसलेशन किसी इवेंट की होती है, हमें गम लगता है, वो होता नहीं है। 100 पे जाता है तो कॉन्शियस का लेवल जो है वो फियर पे खड़ा हो जाता है, खौफ। डेविड हॉकिंस की बात नहीं कर रहा, मेरे मुताबिक जो वर्स्ट हालतें हैं ना, वर्स्ट रूहानी हालतों में कहूं, शेम के बाद सबसे वर्स्ट हालत वो फियर है। जो बंदा फियरफुल है ना, वो किसी हद तक घटिया हो सकता है। वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि अपने फियर को खत्म करने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए किसी को हैम्बरिंग शुरू करेगा कि बंदा ही नहीं सही है, वेख्या तुसी, वो माइंड में डालेगा। वो जो हसद के ऊपर आयतें हैं कुरान पाक की, वसवसा डालने वालों की आदतें हैं, वसवसा डालने वाले की 99% साइकोलॉजी में फियर होता है। फियर अपना होता है उसका, वो हर एक को इस फियर की आंख से देखता है कि ये मुझे छीनने आया है। किताब है हाउ टू हग अ पोर्कोपाइन, छोटी सी किताब है, येलो कलर की, बड़ी मजे की। मैंने इसकी ट्रांसलेशन पेश दिन, उसके ना राइटर ने परमिशन दे दी मुझे, ईमेल की परमिट, मैंने ट्रांसलेशन कर दी। नाम रखना बड़ा मुश्किल हो गया, तो नाम हमने फाइनली क्या रखा, नाम रखा जहरीले लोगों से निभा का तरीका। दे आर रूथलेस, ये अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बह कर देते हैं, ये बहुतान लगा देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि सोसाइटी में ये कैरेक्टर बढ़ गया? पीपल आर फियरफुल एंड दे आर रूथलेस। अपने आप को सेव करने के लिए जेंटलमैन शरीफ बंदे पे भी इल्जाम लगा देंगे, अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बह कर देंगे। ये कॉन्शियस की मेरे मुताबिक शेम के बाद वर्स्ट हालत जो है वो क्या है? अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं वर्स्ट, इसके उल्ट चलते हैं। अल्लाह कहता है जो मेरे दोस्त हैं ना, उनको मैं एक चीज नहीं देता, वो क्या है? फियर नहीं देता। क्या कहता है? जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको एक चीज नहीं देता, फियर नहीं देता। वो कहता है मैं दो चीजों से तो पक्का बचाता हूं, एक माजी के गिल्ट से, दूसरा फ्यूचर के खौफ से। खौफ माजी में नहीं होता, खौफ मुस्तकबिल में होता है। तो जिसको कल पे यकीन है, वासिफ साहब का जुमला, वासिफ अली वासिफ साहब का, कि खुदा पे यकीन दरअसल कल पे यकीन है कि वो रहमत वाला रब है और रहमत आगे भी करेगा। सो फियर की जो हालत है वो 100 की हालत है। और आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई फियर की हालत में होगा ना, एक बात, ये सर मैं मेडिकल बात कर लूंगा, सर आपने मेरी बात को सेकंड करना है, अगर नहीं तो थोड़ा सा ढूंढना है आपने। फियर की हालत में सबसे पहली चीज डिस्टर्ब होती है ना, वो गट है। लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, वहम की बीमारी, एक बात की बार बार दिमाग में चलने की वजह गट हेल्थ का खराब होना है। हम कह रहे हैं दिमाग खराब है, असल में क्या खराब है? पेट खराब है। हम पेट खराब के साथ जिंदगी गुजारते हैं, और असल खराब क्या चीज होती है? मॉडर्न कहती है 2 ब्रेन है आपके, मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है? देयर आर 2 ब्रेन्स, वन इज दिस ब्रेन, द सेकंड इज गट ब्रेन। गट ब्रेन खराब है तो ये खराब। इसी तरह सेम, बाज लोग फियर में उनको लूज मोशन लगते हैं, बाज को फियर में कॉन्स्टिपेशन होती है। नेक्स्ट है जी डिजायर की हालत, 125 पे खड़ा है डिजायर, ख्वाहिश। अभी कतई नजर इससे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिजायर जब भी होगी ना तो कुछ ना कुछ आप जमीन से उठना चाहेंगे। आपके जहाज ने टैक्सी करना शुरू कर दिया है, आप चाह रहे हैं कि यार मैं कुछ करूं, डिजायर की हालत है। तो 150 पे कहीं खड़ा है एंगर, गुस्से की हालत। इसमें भी डू की विल है लेकिन नेगेटिव है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन एंगर मींस एक फ्रस्ट्रेशन की हालत है। उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, 75 पे एक चीज खड़ी है, वो है प्राइड, थोड़ा सा फखर। ये फखर महसूस करना कि यार मैं भी चौधरी हूं। एक फॉर्म फिल हम करवा रहे थे तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तो एक बच्चा बड़ा थोड़ा सा ना कलफ का सूट लगाया ऐसे करके बैठा हुआ, तो फॉर्म में मैं देख रहा सर पे खड़ा होकर लिखा हुआ था नेशनैलिटी, आगे उर्दू में लिखा था कौम, तो उसने आगे लिखा गुज्जर तो वो पाकिस्तानी लिखना था। तो हमारा प्राइड बाज़ औक़ात जात में पड़ा होता है, हमारा प्राइड बाज़ औक़ात ओहदे में पड़ा होता है, हमारा प्राइड पीएचडी में पड़ा होता है, हमारा प्राइड, लोग फिगर्स बोल रहे होंगे, मैंने 2 लाख को ट्रेड कर दिया। ये जो फिगर्स होती हैं ये प्राइड होते हैं हमारे, नेगेटिव पॉजिटिव भी अभी कह रहा है। ये 3 मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। विलिंगनेस और करेज का मतलब है अब आपने अपने चारों इंजन ऑन करने शुरू कर दिए, पॉजिटिव हो गया काम, कुछ बेहतर हो गया।
آپ نیگیٹو کی زون سے نکل کے اوپر آ گئے. اور اچھا یہ سنیے گا پلیز, ایسا ممکن ہے کوئی ڈائریکٹ یہاں سے یہاں چلا جائے؟ ہو سکتا ہے نا, یہ جمپ پاسبل ہے. اس جمپ کا نام ہے کرم, اس جمپ کا نام ہے فضل, اس جمپ کا نام ہے اس شعور پہ کو اللہ نے مہربانی کی ہے. اور ایک آیت ایسی آ گئی ہے کہ آپ تلوار پکڑ کے جا رہے ہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں, تلوار گرا کے قدموں میں گر جائیں. حضرت عمر کا واقعہ, کہاں کھڑے ہیں؟ اینگر پہ کھڑے ہیں, جمپ ہوا ہے, قدموں میں گر گئے. آگے چلیں, 310 سے اوپر گئے تو 350 پہ گئے جیسے آپ. تو اس لیول پہ ایک بڑا خوبصورت ورڈ ہے, اس ورڈ کا نام ہے ایکسپٹنس, قبولیت. احتجاج ختم ہو گیا, گلے ختم ہو گئے, شکوے شکایتیں ختم ہو گئی. آپ نے کہا کہ میں راضی. آبدہ پروین کا گانا لگ گیا اسی وقت, تو جھوم, مطلب میں اپنی اوقات سے بھی اوپر ہوں, میری چیزیں میرے سے زیادہ ہیں, میرے رب کی مرضی ہیں, جو مجھے ملنا ہے بہانے سے مل جانا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں. یہ ایک تھوڑا سا پازیٹیو لیول پہ آپ چلے گئے. اس سے اوپر چلے گئے, یہاں پہ کھڑا ہے 400 جس پہ ریزننگ ہے. ریزننگ کا جو اصل نام, یہ عتیق سے بڑا پیارا ورڈ ہے. ریزننگ بیسیکلی ایک لرننگ ایٹیچیوڈ کی بیسٹ فارم ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاکنگ نے جو طالب علم کی کیفیت ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا. ایک سچا انسان جو سیکھنا چاہتا ہے, ایک سچا بندہ جو ان لرن کرتا ہے اور لرن کرتا ہے, وہ 400 پہ کھڑا ہے. ذرا سوچئے گا کہ وہ روحانیت کے کس درجے پہ چلا گیا, صرف سیکھنے کی وجہ سے کہ مجھے نہیں آتا, مجھے سیکھنا چاہیے. 400 پہ کھڑا, اگلے لیول پہ چلے. This is the level 500. یہ فلموں والا ہیرو اور ہیروئن کا لو نہیں ہے, یہ لو فار آل ہے, یہ لو فار یونیورس ہے. آپ کو جتنے بائسز میں لوگ ملیں گے نا, اسٹرانگ بائسز میں, وہ اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے محبت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہوتا. بلے شاہ کہتا ہے اپنے اندر چاتی مار, پلیتی پاکی تیرے اندر ہے, باہر نہیں ہے. تیرا پیراڈائم غلط ہے تو دنیا غلط دکھ رہی ہے, تو ٹھیک ہوتا ہے تو کائنات ٹھیک ہوتی ہے. یہ ڈیون ہاکنز آج کہہ رہا ہے آپ کو, کہہ رہا ہے باہر کو نہیں بدلنا, اندر کو بدلنا ہے. اور اس سے نیکسٹ لیول ذرا سنیے گا کیا ہے. جوائے کا لیول ہے, 540 پہ کھڑا ہے. مجھے پتہ نہیں جنرل صاحب کیوں لگتا ہے ہر شہید ہونے والا اس لیول پہ. میں نے جب بھی لالک جان کو پڑھا ہے, میں نے جب بھی عزیز بھٹی شہید کو پڑھا ہے, میں نے جب بھی کسی شہید کو پڑھا ہے, میں نے جب بھی کبھی کیپٹن شیر کو پڑھا ہے, خدا کی قسم مجھے سمجھ آئی ہے 540 پہ کھڑا. موت سامنے کھڑی ہے اور وہ مسکرا رہا ہے. اس کو یقین ہے اس قدم پہ دنیا, اس قدم پہ میرا اللہ ہے, اس نے کہنا میں راضی ہوں. اس لیول پہ 540 کے لیول پہ آپ کے شہداء کھڑے ہیں. اب لیول سے صدیقین, شہداء, انبیاء, اور اس سے اوپر کیا کھڑا ہے؟ 600 پہ کھڑا ہے پیس, امن. تو آپ بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں, ادھر گھونسلے بنا لیے لیکن پرواہ کوئی نہیں تھی, اتنا امن تھا. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں 2 مخلوقیں جھوٹی نہیں ہو سکتی, ایک پرندہ, دوسرا بچہ. اگر پرندے آپ سے خوف کھاتے ہیں نا تو بھائی سمجھ جائیے آپ کے ساتھ پرابلم ہے. اگر بچے آپ کے ساتھ منگل نہیں نہ ہوتے, یہی لیول تھا نا. ذرا سوچئے کہ مدینے کی گلیوں میں آپ جا رہے ہیں, مکے کی گلیوں میں جا رہے ہیں, بچوں کو پیار کر رہے ہیں, بچے لپٹ رہے ہیں. عربی بدو کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں میں کیا کروں اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں ڈالی, تیری بدقسمتی ہے کہ تجھے اللہ نے محبت ہی نہیں دی. اس سے نیکسٹ لیول کیا ہے؟ 700 ابو, 700 سے 1000 کا. ڈیوڈ ہاکنز کہتا ہے کہ 700 سے ابو نبی رسول پیغمبر ہوتے ہیں. یہ وہ گیانی کیفیت ہے. اور اگلی بات سن لیجئے گا, ڈیوڈ ہاکنز کی تھیوری یہ بتاتی ہے 700 کے لیول پہ جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ 7 کروڑ کو انفلوئنس کرتا ہے.